حاجی محمد اخلاق رضوی صاحب مدن پورہ سے انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ حضرت واٹس ایپ پر ایک مولانا صاحب کی کلپ چل رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی حرم شریف میں ہے یا ایسی کوئی بھیڑ بھاڑ والی جگہ میں ہے جہاں سے باہر آنا مشکل ہے تو ایسی جگہ کے لیے آپ حضرات اپنے ساتھ ایک بوتل رکھیں اسپرے والی، جس میں آپ پانی بھر کر رکھیں۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو آپ اسی اسپرے سے اسی بھیڑ میں وضو کر لیں، اور وہ وضو کر کے دکھا بھی رہے ہیں اس طرح سے کہ منہ پر اسپرے مارتے ہیں، ہاتھوں پر اسپرے مارتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے منہ پر اسپرے مارتے ہوئے ان کی داڑھی پہ جو پانی آیا اسے جھاڑ کر کے انہوں نے دکھایا کہ دیکھو ایک قطرہ ٹپک گیا، اور یہی قطرہ ٹپکنا شرط ہے۔ تو کیا اس طرح سے ایسے اسپرے سے جس میں سے پانی کی کچھ چھینٹیں نکلتی ہوں تو اس سے وضو ہو جائے گا، یا پھر اس سلسلے میں شرع شریف کچھ اور کہتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن مولانا صاحب نے بیان کیا ہے، اگر یہی بیان کیا ہے تو مسئلہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں تسامح ہوا یا تشابہ ہوا یہ وہ جانیں۔ فقہ حنفی کی تمام معتدل کتابوں میں، متداول کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ غسل کا معنی یعنی دھونے کا معنی تقاطر نہیں، قطرہ ٹپکنا نہیں ہے، بلکہ پانی بہنا، بہانا ہے۔ بہانے کی حد کیا ہے، اس سلسلے میں فقہا نے لکھا کہ عضو کے ہر حصے سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ تو یہ بہنے کی شرط ہے کہ ہر حصے سے، یہ نہیں کہ پورے عضو کے کسی ایک حصے سے 2 بوند پانی چھن کر کے باہر آ جائے، بلکہ غسل کا معنی یہ ہے کہ عضو کے ہر حصے سے 2 بوند پانی بہہ کر کے آگے بڑھ جائے اور عضو کے آخری حصے سے وہ نیچے گرے۔ یہاں تک کہ مونچھیں اگر بڑی ہیں، لب چھپ گئے ہیں، تو مونچھوں کو ہٹا کر کے اس لب پر بھی پانی بہانا فرض ہے۔ داڑھی گھنی نہیں ہے تو اس کے نیچے بھی پانی بہانا فرض ہے۔ گویا کہ صرف کسی حصے سے، عضو کے کسی حصے سے صرف ایک جگہ سے 2 بوند پانی چھن جانا یہ فرض نہیں ہے، بلکہ فرض کیا ہے، ہر حصے سے 2 بوند پانی بہہ کر کے آگے بڑھے اور عضو کے آخری حصے سے نیچے گرے۔ یہاں تک کہ فقہا نے لکھا، بلکہ یہ مسئلہ در مختار، رد المختار وغیرہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فقہا نے فرمایا کہ لب کے کھلے حصے کو، وہ حصہ جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس کو وضو کے وقت زور سے بند کر لیا، کلی بھی نہیں کیا تھا، ڈائریکٹ وہ چہرہ دھو رہا تھا، لب کو اتنا زور سے بند کر لیا کہ جو حصہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے وہ اس وقت بند ہو گیا، اور اس کھلے حصے پر جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے پانی نہ بہا، تو ایسی صورت میں وضو نہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نتھ کے سوراخ میں بھی پانی بہانے کو فرض فرمایا، اور یہ فقہا کی عبارتوں سے مزین فرمایا کہ نتھ پہننے کا جو سوراخ ہے، اس سوراخ میں بھی اگر تنگ نہ ہو تو پانی بہانا فرض ہے۔ بہار شریعت نے فرمایا کسی عضو کے دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصہ پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ تو واضح ہوا کہ دھونے کا معنی قطرہ ٹپکنا نہیں بلکہ پانی بہنا ہے، اور پانی بہنے کی حد یہ ہے کہ ہر حصے سے 2 بوند پانی ٹپک جائے، 2 بوند پانی بہہ جائے۔ امام محمد ابراہیم ابن حلبی غنیۃ المستملی میں فرماتے ہیں الغسل والاسالۃ وحدها عندهما ای الطرفین ان یتقاطر الماء ولو قطرۃ۔ دیکھیے یہاں بھی دھونے کی تعریف یہ نہیں کی کہ 2 قطرہ ٹپک جائے، بلکہ یہ کہا الغسل هو الاسالۃ، غسل کیا ہے، دھونا کیا ہے، پانی کا بہنا، اس کی حد کیا ہے؟ تو امام اعظم امام محمد
رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک یہ ہے کہ ہر حصے سے پانی بہہ جائے، قطرہ ٹپک جائے۔ ہندوستان اور بر صغیر میں جس کتاب سے فتاویٰ زیادہ تر لکھے جاتے ہیں اس کتاب کا نام ہے فتاویٰ عالمگیری۔ اس کتاب میں فرمایا الغسل هو الاسالت والمسح هو الاصابت کذا فی الہدایہ وفی شرح الطحاوی ان تسہیل الماء شرط فی الوضوء فی ظاہر الروایہ۔ یہاں بھی فرمایا کہ تسہیل ماء یعنی پانی کا بہانا یہ ہے وضو میں شرط، نہ کہ کہیں کسی حصے پر پانی کا قطرہ رک گیا اور اس کو جھاڑ کر کے بتایا جائے کہ یہ ہے یہی شرط ہے۔ تو شرط تقاطر نہیں ہے بلکہ شرط اصالت ہے۔ بدائع الصنائع میں علامہ امام کاسانی نے فرمایا الغسل ہوا اصالت الماء، بہنے والی چیز کا بہانا یہ ہے دھونا۔ اسی میں ہے قالوا لو توضأ بالثلج ولم يقطر منه شيء لا يجوز، اگر کسی نے برف سے وضو کیا اور اس سے قطرہ نہ ٹپکا لا يجوز تو وضو نہ ہوگا۔ میں تو یہاں یہ کہتا ہوں کہ اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا جائے کہ برف سے وضو کر رہا ہے، برف گھسے گا، گھسنے کے بعد پانی لا محالہ ہر طرف رکا ملے گا لیکن بہتا ہوا نہیں ملے گا۔ اس سلسلے میں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر لم یقطر منہ شیء لا یجوز، اگر کوئی قطرہ نہ ٹپکا تو وضو نہ ہوگا۔ جبکہ آپ برف سے وضو کریں گے، برف کو آپ پریکٹیکل، میں نے جب یہ مسئلہ پڑھا تو میں نے خود اس کو پریکٹیکل آزمایا کہ برف سے وضو کرتے آپ اگر برف کو گھستے ہیں اپنے جسم پر تو پانی ہر جگہ جمتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی وضو کو جائز قرار نہ دیا۔ اسی میں ہے یعنی بدائع الصنائع میں علامہ کاسانی فرماتے ہیں سئل الفقی ابو جعفر عن التوضؤ بالثلج فقال ذلك مسح وليس بغسل، یہ مسح ہے، یہ دھونا نہیں ہے۔ فإن عالجه حتى يسيل يجوز، ہاں اگر بہہ جائے، اگر اتنی دیر تک رکھتا ہے کہ پانی وہاں سے بہنے لگے تو پھر جائز ہے۔ در مختار میں فرمایا غسل الوجہ ای اصالت الماء مع التقاطر، چہرہ دھونے کا یہ معنی ہے کہ پانی بہایا جائے تقاطر کے ساتھ، ٹپکنے کے ساتھ، یعنی اتنا بہے کہ بہتا ہوا پانی ٹپکے، یہ نہیں کہ کہیں پانی رک گیا تو اسے جھاڑ کر کے بتا دیا جائے کہ دیکھو قطرہ ٹپک گیا۔ رد المحتار میں اس کے تحت فرمایا قال ابو حنیفہ و محمد هو الاسالۃ مع التقاطر، بہنا تقاطر کے ساتھ، تو گویا بہنا شرط ہے اور اس کی حد تقاطر ہے۔ ولو قطرة حتى لو لم يصل الماء بأن استعمله استعمال الدهن لم يجوز، یعنی پانی کا استعمال ایسا کیا جیسے کہ تیل کا کیا جاتا ہے، تو اسپرے سے اگر استعمال جس طریقے پر سوال کیا گیا ہے اس طریقے پر اگر استعمال کیا گیا تو یقیناً یہ استعمال دہن کی طرح ہے، یعنی تیل کی طرح چپڑ لینا ہے۔ لم یجوز، تو ایسے میں وضو جائز نہیں ہوگا۔ فی ظاہر روایت، یہی ظاہر الروایہ ہے اور ظاہر الروایہ پر ہی فتویٰ دینا واجب ہے۔ وَقَذَا لَوْ تَوَضَّأَ بِالثَّلْجِ، دیکھیے یہاں بھی فرما رہے ہیں ایسے ہی اگر کسی نے برف سے وضو کیا وَلَمْ يَقْطُرْ مِنْهُ شَيْءٌ، اور اس سے اگر پانی نہ ٹپکا بہہ کر کے، لم یجوز، تو وضو جائز نہیں ہوگا۔ لہذا صورت مستفسرہ میں یعنی جس کلپ کی بات کی گئی ہے اس کلپ میں اگر یہی بیان کیا گیا ہے تو اس صورت میں وضو نہ ہوگا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ہرگز اس طرح وضو نہ کریں، بلکہ شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر وضو کریں، چاہے بھیڑ سے نکلنا پڑے، چاہے حرم شریف سے اپنی آرام گاہ پر جا کر کے وضو کرنا پڑے، لیکن اپنی نمازوں کو اس طرح سے وضو کر کے برباد نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔